الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے بھائی نماز تسبیح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ نماز تسبیح کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان روایات کو ضعیف قرار دینے والے علماء کرام بھی محقق اور قابل اعتبار قسم کے علماء ہیں، اور جن علماء کرام نے ان روایات کو قابل قبول قرار دیا ہے وہ بھی بڑے مستند اور محقق قسم کے علماء کرام ہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں جو اختلاف ہے یہ وہ اختلاف ہے جو قابل قبول اختلاف ہے، ورنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی بزرگ، کسی عالم دین، کسی امام کی رائے کو لایا جاتا ہے اور حدیث ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اور ایسے موقع پہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ لیکن نماز تسبیح کے بارے میں جو اختلاف ہے یہ حقیقی اختلاف ہے، کیونکہ دونوں طرف جو علماء کرام ہیں قابل اعتبار ہیں، اور ان کا حدیث کے صحیح اور ضعیف کہنے میں اختلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہونے کے باوجود وہ کسی بزرگ کی وجہ سے صحیح حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہوں۔ تو یہاں پہ صورتحال اتنی خطرناک نہیں ہے، اس لیے جو لوگ نماز تسبیح کی روایات پہ مطمئن ہوں، انہیں قابل قبول سمجھتے ہوں، حسن درجے کی سمجھتے ہوں، وہ اس نماز پہ عمل پیرا ہوں، یہ نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں اور وہ یہ نماز ادا نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال میرا زیادہ تر رجحان ان علماء کرام کی طرف ہے جنہوں نے اس حدیث کو قابل قبول اور حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ ان علماء کرام میں حافظ ابن حجر، شیخ البانی، شیخ احمد شاکر بھی شامل ہیں، جن علماء کرام نے ان روایات کو قابل قبول اور حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نماز تسبیح جو ادا کرنا چاہے اس کے لیے جو طریقہ کار ان احادیث میں، ان روایات میں وارد ہوا ہے، جن روایات کو امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتب میں درج کیا ہے، تو ایسا آدمی 4 رکعتیں ادا کرے اور ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب نماز کا آغاز کرے گا تو عام نماز کی طرح یہ نماز پڑھے گا، لیکن جب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد مزید سورت کی تلاوت سے فارغ ہوگا تو پھر 15 بار کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائے گا اور رکوع کی تسبیحات سے فارغ ہو کر 10 بار کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب رکوع سے اٹھے گا سمی اللہ لمن حمدہ وغیرہ کہہ کر تو وہ دعا پڑھے گا ربنا ولک الحمد وغیرہ، تو پھر وہ 10 بار یہی تسبیح پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر وہ سجدے میں جائے گا تو سجدے کی تسبیحات سے فارغ ہو کر یہ تسبیح 10 بار پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر جب سجدے سے سر اٹھائے گا تو 2 سجدوں کے مابین جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، وہ دعا پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر یہ 10 بار تسبیح پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں وہی کچھ کرے گا جو پہلے سجدے میں کیا تھا۔ جب دونوں سجدوں سے اٹھے گا تو جلسہ استراحت کرے گا، اور جلسہ استراحت میں 10 بار کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یوں یہ تسبیحات 75 بار ہو جائیں گی۔ یہیں کچھ دوسری رکعت میں کرے گا، اور دوسری رکعت کے بعد وہ اتحیات بیٹھے گا اور اتحیات میں 10 بار یہیں
تسبیحات کہے گا۔ اس انداز سے 4 رکعتیں ہوں گی اور 4 رکعتوں میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور نماز تسبیح کے بعد جو مخصوص دعا کی جاتی ہے اور اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ سخت ضعیف ہے، اس لیے اس مخصوص دعا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز تسبیح کے لیے 27ویں رات، رمضان کی 27ویں رات کا اہتمام کرنا، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت خوب سے خوب تر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عبادات کے معاملے میں بدعات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔